نہیں بولتے؟ ہاں، رمضان کو جو مہمان کہا جا رہا ہے، کیا مہمان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا. مہمان بولا ہی اس کو جاتا ہے، جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یاد رکھنا، یہ مہمان وہ مہمان ہے جو اپنے ساتھ ہزاروں اربوں کھربوں نعمتیں لے کر آتا ہے، اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، میری اور آپ کی مغفرت لے کر آتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی نجات لے کر آتا ہے. یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے. دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ جنت میں جائے گی روزہ رکھ کر، تقوی کو اختیار کر کے، لیکن آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کی اولاد روزے کو چھوڑ کر جہنم میں جائے، جہنم کی آگ میں جلے، کیا آپ برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں نا، ہم نہیں چاہتے. ہم ہمارے اپنے تو کیا غیر بھی جہنم میں نہ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں نا کوئی جہنم میں نہ جائے. تو روزوں کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ فرض روزوں کو چھوڑنے کا انجام دہتی ہوئی وہ آگ ہے. ان کے منہوں کو، ان کے جبڑوں کو چیرا جائے گا جو بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے اور کھاتے اور پیتے ہیں. اور جس مال کو کمانے کے لیے، جس تجارت کے لیے ہم ہمارے فرض روزوں کو چھوڑتے ہیں، مجھے بتائیے یہ فرض عبادت کو چھوڑ کر جو مال کما رہے ہیں، جو تجارتیں کر رہے ہیں، کیا وہ مال ہم کو فائدہ دے گا؟ کیا وہ تجارتیں ہم کو فائدہ دے گی؟ واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ مال اور وہ تجارتیں آپ کو کبھی فائدہ نہیں. الحمدللہ ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے. اب رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے صرف مسلمان باقی رکھنے کے لیے نہیں، مسلمان کی جو اور ایک آگے کی پوزیشن ہے نا، مومن، وہ بنانے کے لیے. یاد رکھنا، رمضان چاہتا ہے کہ میں اور آپ مومن بن جائیں، میں اور آپ اللہ والے بن جائیں، میری اور آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے گزارنے والی بن جائے. مومن بنانے کے لیے رمضان دیا جا رہا ہے. آج کے اس انشاءاللہ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے، آج کے اس درس میں دیکھیں گے کہ ایک مومن کا رمضان کیسے ہوتا ہے، مومنہ عورت، ایک فکر مند عورت کا رمضان کیسے ہوتا ہے، ایک لاپرواہ، بے فکر، نام نہاد جو مسلمان عورت ہوتی ہے اس کا رمضان کیسے. ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے گھروں کو صاف کر لیا، اچار ڈال دیے، پردے لگا لیے، کباب ڈال لیے، گھروں کو پینٹ کر دیے، گھر میں فل بھر کے راشن ڈال دیے. اب یہ جو ہماری تیاری ہے نا، اس تیاری کو دیکھ کر لگتا ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے رمضان نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہماری جو دنیا میں جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو کھلا کھلا کے خوب موٹا کرنے کے لیے ہم یہ رمضان کی پوری تیاری کرتے تھے نا. وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اپنے جسم کو تیار کر کے، اپنے ذہن کو تیار کر کے، اپنی روح کو تیار کر کے، اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ تم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر، صحت اور سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان. پورا کا پورا بازار میں رہتا. بازار میں کیوں رہتا؟ عید کے ایک دن کے ڈریس کے لیے نا. میری بہنوں بتاؤ، کیا عید ان لوگوں کے لیے ہے جو دھوپ میں دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر ایک ڈریس کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو چھوڑ دیتی ہے؟ پوری راتیں ہماری بازاروں میں ہوتی ہے. اتنی فضیلتوں والے رات دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں، اور وہ راتیں ہم گزارتے ہیں بازاروں میں عید کے ایک ڈریس کے لیے. کس نے کہا آپ کو کہ عید کا نیا ڈریس ہی آپ کو پہننا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمدہ ڈریس پہنو، عمدہ کپڑا پہنو، نیا کپڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورا بازار ڈھونڈ کے لاؤ. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک ڈریس کے لیے آپ اپنی 83 سال کی عبادت کو داؤ پر لگا رہی. 83 سال. یہ سودا کرنا کتنی عقل مندی کی بات ہے، مجھے بتائیے. اللہ کے لیے یا اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے اٹھو، میرا آخری عشرہ میں بازار کی طرف ہرگز نہیں جاؤں. آج کے اس پروگرام کی دوسری مقررہ محترمہ نوشین کونین، جو کہ ماشاءاللہ سے مشہور معلمہ ہیں، اور وہ اپنے اہل خانہ کی تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے دعوتی اور اصلاحی کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہے.
इंशाअल्लाह अब मैं बिला ताखीर मोहतरमा नौशीन कौनैन को दावत देती हूँ इस शेर से। वो शाही है परवाज़ है काम तेरा, वो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। वो आए और अपने उन्वान रमज़ान और हम पर लब कुशाई करे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का आज के इस इज्तिमाए आम में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप सबको सलाम किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना उन्वान शुरू करने से पहले आप सबके जहन को यहाँ पर बांधना चाहती हूँ। याद रखना, जब कभी ऐसे दीनी इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं, जब कभी लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ने का मौका दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा डालने वाला, रुकावट पैदा करने वाला मेरा और आपका शैतान है। और याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है उसी को यहाँ पर आने, बैठने, सुनने, समझने और उस पर अमल की तौफीक देता है। हम सब जानते हैं इस इज्तिमाए आम की दावत हज़ारों तक पहुँची, लेकिन अल्लाह ने आप लोगों को चुना। उन हज़ारों में अल्लाह ने आपको छन कर निकाला। अल्लाह आपके लिए चाहता है कि आप यहाँ उठने से पहले हिदायत याफ्ता हो जाए। अल्लाह चाहता है कि आप कुरान से जुड़ने वाले बन जाए, आप अल्लाह से जुड़ने वाले बन जाए। याद रखना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है। अल्लाह जिसको चाहता है उसी को यहाँ पर आने, बैठने, सुनने और समझने की तौफीक देता है। तो दिल थाम कर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठिए और जो इल्म आपको दिया जा रहा है उसको गनीमत समझिए और उसको महफूज कर सकती हो तो महफूज करो, लिख सकती हो तो लिख कर रखो। याद रखना, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि करोड़ों हज़ारों का मजमुआ हो और हम आए, नहीं। उन हज़ारों करोड़ों मजमुए में अगर अल्लाह ने एक को भी हिदायत नहीं दी तो फिर हमारा यहाँ पर आना, ठहरना, बोलना कुछ फ़ायदा होगा? किसी चीज़ का हमको फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं। हज़ारों के पब्लिक में अगर अल्लाह एक को भी हिदायत दे दे वो हमारे लिए काफ़ी है। इस इज्तिमा के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनतें की है ना, उन लोगों के लिए काफ़ी होगा अगर कोई एक औरत भी यहाँ से अगर उठेगी हिदायत को लेकर, काफ़ी होगा उन लोगों के लिए, उन सब की नजात के लिए काफ़ी होगा। जो चीज़ें आपके दरमियान रखी जाएगी ना, उसको गनीमत समझिए। ये मौका हर बार हर किसी को नहीं दिया जाता, ठीक है? अब आप लोगों को पता ही होगा कि आज का मेरा जो उन्वान है वो क्या है। बोलिए, आप लोग बोलिए मुझे क्या है, बोलिए। मुझे आवाज़ बाआवाज़ से बुलंद चाहिए। जब तक मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। मेरे तकरीर का ये उसलूब है, ये तरीक़ा है। मैं आकर ठहरना, बयान कर देना और चले जाना ये मेरा मकसद नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरी माएँ और बहनें जो मेरे सामने, मैं उनसे बात करूँ, उनको बताऊँ कि उनका रब कौन है। मेरा जो उन्वान है उनको समझाऊँ, उनको सिखाऊँ। क्या है मेरा उन्वान? बोलिए, ज़ोर से बोलिए,
تھوڑا زور سے بولنا. گھر جا کے آپ نے جو بھی بنایا ہے نا ڈش, تہاری, بریانی, سب چیزوں کو دبا کے کھا لینا, تھوڑی آواز نکال لینا آج. ہاں, رمضان اور ہم. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے رمضان کیا ہے اور ہم کون ہیں. رمضان تو پتا ہے لیکن ہم کو ہمارا خود کا نہیں پتا. رمضان کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے جو ہر سال میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کچھ اس کی فضیلتیں معلوم ہے لیکن اس کے علاوہ ہم زیادہ نہیں جانتے, جس کی وجہ سے اکثر رمضان ہمارے غفلت اور لاپرواہی میں گزر جاتے ہیں, کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں نا ہم کون ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں. رمضان اور ہم میں ہم کو پہلے ہماری پہچان کرنی ہے. یہ جو قرآن مجید ہے نا, اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید میں صرف اور صرف 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. صرف 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ قرآن بیان کیا گیا. جانتے ہیں وہ 5 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز آپ لوگوں کے درمیان رکھ رہی ہوں. میری اسپیچ کے دوران میں 1 یا 2 ایسے سوالات کروں گی, اگر مجھے آپ لوگ اس کے جوابات دے دیں گے تو انشاءاللہ یہیں اسٹیج پر بلا کر انشاءاللہ اس کو انعام بھی دوں گی. اور پورا بیان ہونے کے بعد جو بھی مجھے پورے عنوان کے پوائنٹس بولیں گے جو میں آپ کے سامنے گناؤں گی, اگر وہ پورے بولیں گے ان کو بھی انشاءاللہ یہاں بلا کر انشاءاللہ انعام دوں گی میری طرف سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ہاں, اب سنیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے. کون ہے وہ 5 قسم کے لوگ؟ مشرک, کافر, منافق, مسلمان اور مومن. بولیے. ہاں, 5 قسم کے لوگ, جلدی. ہاں, منافق, ہاں, اور آخر مومن. کون؟ مومن. میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے. اب رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے صرف مسلمان باقی رکھنے کے لیے نہیں, مسلمان کی جو اور ایک آگے کی پوزیشن ہے نا مومن, وہ بنانے کے لیے. یاد رکھنا, رمضان چاہتا ہے کہ میں اور آپ مومن بن جائیں, میں اور آپ اللہ والے بن جائیں, میری اور آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے گزارنے والی بن جائے. مومن بنانے کے لیے رمضان دیا جا رہا ہے. آج کے اس انشاءاللہ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے, آج کے اس درس میں دیکھیں گے کہ ایک مومن کا رمضان کیسے ہوتا ہے, مومنہ عورت, ایک فکر مند عورت کا رمضان کیسے ہوتا ہے, ایک لاپرواہ, بے فکر, نام نہاد جو مسلمان عورت ہوتی ہے اس کا رمضان کیسے ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. رمضان ہے نا, یہ ایک مہمان ہے. ہم مہمان بولتے ہیں نا رمضان کو, رائٹ؟ بولتے نہیں بولتے؟ ہاں. رمضان کو جو مہمان کہا جا رہا ہے, کیا مہمان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا. مہمان بولا ہی اس کو جاتا ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یاد رکھنا, یہ مہمان وہ مہمان ہے جو اپنے ساتھ ہزاروں اربوں کھربوں نعمتیں لے کر آتا ہے, اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے, میری اور آپ کی مغفرت لے کر آتا ہے, کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی نجات لے کر آتا ہے. یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے. ہماری یہ فطرت ہوتی ہے نا کہ مہمان جتنا اسپیشل ہوتا ہے ہماری تیاری بھی اتنی ہی اسپیشل ہوتی ہے. اب ہمارے نزدیک, ہماری نظر میں رمضان کی کیا اہمیت ہے, اس کے مطابق رمضان کی ہماری تیاریاں ہوں گی. میری بہنوں, عنقریب میں اور آپ رمضان کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں. بس دروازہ کھلنا ہے اور مجھ کو اور آپ کو داخلہ لینا ہے, رائٹ؟ 1 یا 2 دن میں اور آپ انشاءاللہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے. ہماری جو تیاریاں ہوئی, کیا ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہماری صحابہ اور صحابیات کی تیاریاں ہوا کرتی تھی؟ میرا اور آپ کے جو آئیڈیل ہے صحابہ اور صحابیات, کیا ان کی تیاریاں میرے اور آپ کی تیاریوں کی طرح ہوا کرتی تھی یا کچھ خاص تیاریاں ہوا کرتی تھی؟ ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے گھروں کو صاف کر لیا, اچار ڈال دیے, پردے لگا لیے, کباب ڈال لیے, گھروں کو پینٹ کر دیے, گھر میں فل بھر کے راشن ڈال دیے.
اب یہ جو ہماری تیاری ہے نا، اس تیاری کو دیکھ کر لگتا ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے رمضان نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہماری جو دنیا میں جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو کھلا کھلا کے خوب موٹا کرنے کے لیے ہم یہ رمضان کی پوری تیاریاں کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے جو صحابہ اور صحابیات تھے نا، وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اپنے جسم کو تیار کر کے، اپنے ذہن کو تیار کر کے، اپنی روح کو تیار کر کے، اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ تم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر، صحت اور سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان عطا کر۔ میری بہنوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، صرف 1 یا 2 دن رمضان باقی ہے انشاءاللہ نا، کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر دے، مجھے مکمل رمضان عطا کر دے صحت اور سلامتی کے ساتھ، تاکہ میں تیرے سامنے صیام کروں، قیام کروں، تجھے راضی کر لوں، اپنی مغفرت کروا لوں۔ دعائیں کریں ہم۔ صحابہ اور صحابیات دعائیں کیا کرتے تھے۔ معلوم ہے وہ کیوں دعائیں کیا کرتے تھے، اور آج ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ اور صحابیات جو تھے نا، رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے، اس کی فضیلت کو جانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ اگر کسی کو مل جاتا ہے اور وہ مہینے کو یہ پا لیتے ہیں اور اس کی پوری تیاری صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو وہ اپنی مغفرت کروا کے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ پوری کی پوری تیاریاں لگا دیتے تھے رمضان کے لیے۔ میری بہنوں، ہم نے رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں سنا نا، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی سنا، فضیلتوں کے بارے میں بھی سنا، لیکن کیا ان فضیلتوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی چینج آیا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیونکہ رمضان تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ تبدیل ہو جائے، رمضان تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ بدل جائے، کیونکہ رمضان کا معنی ہی کیا ہے بولیے مجھے؟ رمضان ہے نا، رمضان یہ رمضان سے آیا، رمضان کس کو کہتے ہیں؟ مٹا دینا، ختم کر دینا، چینج کر دینا، تبدیل کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹھانے کے لیے۔ رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے ہمارا جو راستہ شر کی طرف ہے اس کو خیر کی طرف بدلنے کے لیے۔ رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے جو ہمارا راستہ جہنم کی طرف ہے اس کو یو ٹرن لے کر جنت کی طرف لینے کے لیے۔ اسی لیے رمضان دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس رمضان کا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ سحری کرنا، افطار کرنا، سونا، عید کی شاپنگ کرنا، عید آئی تو سیویاں بنا لینا، پی لینا، سو جانا، اور پھر دوبارہ کب اٹھنا؟ پھر رمضان آیا تو اٹھنا۔ مجھے بولو کہ رمضان کھانے اور پینے کا مہینہ ہے؟ رمضان مال کمانے کا مہینہ ہے؟ تجارتوں پر اپنی پوری توجہ لگانے کا مہینہ ہے؟ نہیں۔ رمضان آتا تو صحابہ اپنی عبادات کو بڑھا دیا کرتے، اللہ کے سامنے قیام کو بڑھا دیا کرتے، اللہ کے لیے کرنے والے کاموں کو بڑھا دیا کرتے۔ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ میری بہنوں کبھی غور تو کرو، اس کی فضیلتوں کے بارے میں ہم نے سنا نا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ جی ہاتھ اٹھاؤ۔ سنا نا ہم نے، رمضان میں کیا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سنا نا ہم نے؟ سنا نہیں سنا؟ کتنے لوگ سنے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ جتنے پورے سنے، کبھی اس پہ غور کرے اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہی جنت کے دروازوں کو کیوں کھولتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہی جہنم کے دروازوں کو کیوں بند کرتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہی میرا اور آپ کا جو دشمن ہے جس کو عدو مبین بولا گیا اس کو بند کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اتنا بہترین ماحول بنا کر دے رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟
اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی بغیر کسی رکاوٹ کے مجھ کو راضی کر لے، میرا بندہ میری بندی بغیر کسی دشمن کے اپنی مغفرت کروا لے، اپنی جنت کو حاصل کر لے، اپنے جو جہنم ہے نا دہتی ہوئی اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اتنا بہترین ماحول بنا کر دے رہا ہے تاکہ بندہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ لیکن اس رمضان کو ہم 90% ہمارا رمضان سونے میں گزر جاتا، اور جو 10% جو رمضان بچتا ہے نا وہ پورا شاپنگ میں چلا جاتا، عید کے دن کی ایک دن کی شاپنگ میں۔ اللہ اکبر! کیا یہ تصور دیا گیا مجھ کو اور آپ کو رمضان کا؟ یہ کانسیپٹ دیا گیا مجھ کو اور آپ کو رمضان کا؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، نہیں، یہ کانسیپٹ اسلام میں موجود نہیں ہے جو ہماری آج نظروں میں بن چکا ہے۔ رمضان تو مجھ کو اور آپ کو دیا گیا کیونکہ میں اور آپ اللہ سے دور تھے تو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ کو یاد کرنے والے بن جائے، زندگی پوری گناہوں میں بھر چکی تھی نا اس کو پورے گناہوں کو خالی کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ کٹ چکا تھا، اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ اسی لیے رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے رمضان کو بہت غفلت میں گزار لیا، لیکن اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ ایک فکر مند مسلمان عورت کی طرح اپنا رمضان گزاریں اور اپنے رمضان کو بہترین رمضان بنائیں تو پھر وہ کام آپ کو کرنے ہوں گے جو میں آپ کے درمیان رکھوں گی انشاءاللہ۔ ایک لاپرواہ، بے فکر، نام نہاد مسلمان جو ہوتی ہے نا اس کی زندگی میں رمضان آتا بھی اور چلا بھی جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ ہم لاپرواہ مسلمان عورت ہے ہاں، بے فکر مسلمان عورت ہے نہیں ہے، نام نہاد مسلمان عورت نہیں ہے، ہم مسلمان عورت ہے، فکر مند مسلمان عورت ہے۔ یاد رکھنا رمضان جو ہے نا، رمضان میں 3 قسم کے مسلمان داخل ہوتے۔ کتنے قسم کے بولو جی ذرا، کتنے؟ زور سے بولنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا، تو میں سمجھتی ایکٹیو ہے آپ لوگ۔ 3 قسم کے لوگ۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے وقت کے مطابق ہی کھاتے ہیں، اپنے وقت کے مطابق سوتے ہیں، اپنے وقت کے مطابق تمام کام کرتے ہیں، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے قسم کے لوگ جو ہم میں بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد اس کے اندر بہت زیادہ ہے، رمضان آ رہا ہے پورے جوش اور خروش کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، ہاں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، عبادتیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ ایک رمضان ہوتا ہے جوش برابر ہوتا ہے، دوسرا رمضان ہوتا ہے جوش تھوڑا کم ہوتا ہے، تیسرا رمضان ہوتا ہے جوش پھر تھوڑا کم ہوتا ہے، اور وہ ایمان کا جو جوش ہے نا وہ کم ہوتے 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 15 یا 20 تک پورا ختم ہو جاتا اور آخری عشرے میں انہوں پورے بازار میں نظر آ جاتے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ۔ تیسرے قسم کے لوگ جو رمضان کا استقبال کرتے ہیں پورے کی پوری تیاری کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے جنون کے ساتھ، اور جیسے ہی رمضان میں داخل ہوتے ہیں اپنی عبادات کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کاموں کو بڑھا دیتے ہیں، اور ایک رمضان گزرتا ہے نا تو ان کی عبادت کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے، دوسرا رمضان مکمل ہوتا ہے نا ان کی عبادت کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہے، بڑھتے 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 جب رمضان مکمل ہونے پر ہوتا ہے، جب اختتام کی طرف ہوتا ہے تو ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے روتے، اللہ یہ موقع میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، مجھ کو نہیں پتا اس رمضان میں نے تجھے راضی کیا نہیں کیا، اللہ تو راضی جا۔ ہر دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں جب تک رمضان مکمل نہیں ہو جاتا۔ اور یہ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں نا، یہ ہے فکر مند مسلمان عورتیں، یہ ہے مومن عورتیں جو رمضان کو لے کر بہت فکر مند ہوتے، بہت چوکنا ہوتے ہیں۔ ہم سب کو بھی بننا ہے انشاءاللہ، بننا ہے نہیں ہے؟ زور سے بولیے، بننا ہے انشاءاللہ۔ اب صرف انشاءاللہ بول دینے سے کچھ تو بھی ہوگا، اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہو جائے گا، ہم کو خود کو بھی محنت کرنا پڑے گا نا۔ اب کرنا کیا ہوگا مجھ کو اور آپ کو اپنے رمضان کو بہترین رمضان بنانے کے لیے؟
اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس رمضان میں میری اور آپ کی اپنی مغفرت کے لیے، اس رمضان میں مجھے اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ 10 کام انشاءاللہ میں آپ کے درمیان رکھوں گی. کتنے کام بولو؟ زور سے بولو جی. کتنے؟ گنتی آتی، ہم پڑھ لیے، پڑھے لکھے ہیں، ہم ان پڑھ نہیں ہیں الحمدللہ، ہے نا؟ ہاں 10 کام. 10 کام نوٹ کرو اور آخر میں پوچھوں گی. اسی 10 کاموں میں میں 1-2 سوال بھی آپ کو کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پہلا کام میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہے کہ یہ رمضان آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، یہ رمضان میں آپ جنت کو حاصل کر لیں، اس رمضان میں آپ اللہ کو راضی کر لیں، تو پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا اپنے دلوں میں اخلاص کو پیدا کرنا ہوگا، اپنی نیتوں کو خالص کرنی ہوگی. اخلاص پیدا کرنا. اخلاص کیا ہے جی بولو؟ ہمارے ساس، چچی، مامی، کون ہے اخلاص؟ پیورٹی، خالص. دودھ ہم خالص پسند کرتے ہیں نا، ملاوٹی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں نہیں. ویسے ہی اللہ رب العالمین کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو اللہ کی عبادتوں میں لوگ سب کو شامل کر لیتے. نہیں، رمضان آنے سے پہلے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی تمام کی تمام نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیجئے. میری تمام کی تمام کام صرف اللہ کے لیے ہوں گے. میں روزہ رکھوں گی اللہ کے لیے، میں نماز پڑھوں گی اللہ کے لیے، میں صدقہ کروں گی اللہ کے لیے، میں زکوٰۃ دوں گی اللہ کے لیے. اپنی زبان سے کوئی ایک خیر کا لفظ بھی نکالوں گی تو اللہ رب العالمین کے لیے. میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا ہر عمل، میری ہر حرکت کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے؟ زور سے بولو. اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کے لیے. کیونکہ ایک مومن کا جو نعرہ ہے نا، اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 162 میں اللہ نے بیان کیا. اور اللہ کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں نا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بولو، جس کی نیتیں خالص ہوتی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ہر قربانی، ومحیای، میری موت، میری زندگی، وممات، میری موت، للہ رب العالمین. کس کے لیے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے. اگر نیتیں خالص نہیں ہوگی، دل میں اگر گندگی ہوگی نا نیت کو لے کر، تو اللہ رب العالمین پھر وہ عمل کو قبول نہیں کریں گے. چاہے آپ صبح سے شام تک روزے کے نام پر بھوکا رہے، چاہے آپ اپنی پوری کی پوری دولت اللہ کے لیے دے دے، چاہے آپ کوئی بھی کام کر لے، جب تک وہ قبول نہیں ہوگا تب تک آپ اپنی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں کر لیتے، خالص اللہ کے لیے نہیں کر لیتے. اگر آپ کو ایک گندے گلاس میں زمزم کا پانی بھی دیا جائے نا، تب بھی ہم اس کو پینا پسند کرتے ہیں؟ ہاں نہیں. ویسے ہی چاہے آپ عمل کتنا ہی اچھا کر لے، لیکن وہ اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. یاد رکھنا، نہیں ہوگا. ہر عمل میرا اللہ کے لیے ہوگا. میرا یہ آنا، میرا بیٹھنا، میرا سننا، میرا بولنا، ہر چیز کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. رمضان میں اب میں روزہ رکھوں گی، قیام کروں گی، تراویح پڑھوں گی، جتنے بھی نیکی کے خیر کے کام کروں گی، کس کے لیے ہوں گے؟ لوگوں کے لیے نہیں، ساس سسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، فرینڈ سرکل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ یہ پہلا کام. دوسرا کام رمضان آنے سے پہلے مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، وہ ہے اپنے دلوں کی صفائی. کیا کرنا ہے بولو جی؟ ہاں، دل کی صفائی کے لیے آپ کوسا پاؤڈر لیں گے اماں؟ بولو، کوسا تو بھی ہے ایڈورٹائزمنٹ میں؟ نہیں ہے نا؟ ہاں، آپ کیا کرنا دل کی صفائی کے لیے؟ بغض، کینہ، حسد، جلن، ہر برائی کا جذبہ، ہر بری سوچ کو کیا کرنا؟ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے نکال دینا. کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں،
किसी के लिए कोई अदावत नहीं, किसी के लिए भी हमारे दिल में किसी किस्म की कजी नहीं, सबको माफ कर देंगे। बोलिए क्या करेंगे? सबको माफ। किसी का बोझ हमारे दिल में रखकर हम रमज़ान का इस्तकबाल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे और आपके जो सहाबा थे ना, वो गंदे दिलों के साथ रमज़ान का इस्तकबाल नहीं करते थे, बल्कि साफ़ और शफ़ाफ दिलों के साथ रमज़ान का इस्तकबाल करते थे। मुस्नद अहमद की हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी आकर सवाल करता है, ए अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया करते थे? तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 बातें बतलाई। पहली चीज़ वो कहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस आदमी को जवाब देते हुए कि हम में से किसी की भी ये हिम्मत नहीं होती रमज़ान का चांद देखने से पहले कि हम हमारे दिलों को साफ ना कर लें, हम हमारे दिलों को साफ ना कर लें, हिम्मत भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। दिल में गंदगी रखना तो दूर की बात है, दिल में गंदगी रखने की हिम्मत भी नहीं होती। दूसरा काम, हम ज़ुबान की सच्चाई के साथ रमज़ान का इस्तकबाल किया करते थे। तीसरा काम, हम हर गुनाह, हर बुराई, हर गंदी सोच, हर बुरे जज्बे को अपने दिल और अपने दिमाग से मुकम्मल तौर पर निकाल कर हर नेकी और खैर के जज्बे के साथ रमज़ान का इस्तकबाल किया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, जानते हैं हमारे साहबा क्यों दिलों की सफाई के साथ रमज़ान का इस्तकबाल किया करते थे? क्योंकि वो जानते थे रमज़ान का जो मकसद मुझको और आपको दिया जा रहा है वो मग़फ़िरत है ना, है ना। मैं और आप अपनी मग़फ़िरत करवा लें। दिलों में गंदगी रखने के बाद क्या हमारी मग़फ़िरत होगी? हम जानते हैं ना वो मशहूर हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन 2 बंदों को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत से दूर रखता है जिसकी दिल में एक दूसरे के लिए अदावत होती है, एक दूसरे के लिए गंदगी होती है, एक दूसरे के लिए बुरे ख़यालात होते हैं। अपनी मग़फ़िरत चाहती हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहती हो, जन्नत को हासिल करना चाहती हो, यहाँ उठने से पहले अपने दिल को साफ़ कर लो, माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, चाहे उन्होंने आपको कितनी ही तकलीफ़ दी हो, सबको माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो उन सब से जिनसे आपने जिनको तकलीफ़ दी है रमज़ान आने से पहले। ये दूसरा काम। तीसरा काम मेरी बहनों, सच्ची तौबा करना रमज़ान में दाखिल होने से पहले। क्या करना? तीसरा काम बोलो, ज़ोर से बोलो ना जी। हाँ, अब आई देखो आवाज़ थोड़ा। कैसा करना सच्ची तौबा? हाँ, कैसा करना? सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बैठकर मेरे और आपके जितने पिछले गुनाह हैं ना, उन गुनाहों को याद करके अपने आंसुओं को निकाल कर अल्लाह से कहना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, दोबारा अब मैं गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगी, कभी गुनाहों की तरफ नहीं पलटूंगी, बस तू माफ़ करने वाला माफ़ कर दे। मैं नहीं जानती मेरे गुनाह कितने हैं, कितने बड़े, कितने ज़्यादा हैं, मैं नहीं जानती, बस तू माफ़ कर दे। दिल से, दिल की सच्चाई के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगी। क्यों मांगे मालूम है? कहीं ऐसा ना हो हमारे इन गुनाहों के बोझ की वजह से हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों से महरूम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उन गुनाहों की गंदगी की वजह से मैं और आप अपनी मग़फ़िरत से महरूम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाहों का जो जंग मेरे और आपके दिलों में लग चुका है, इस जंग की वजह से मैं और आप अल्लाह को राज़ी करने से महरूम हो जाए, मैं और आप अपनी जन्नत से महरूम हो जाए। अपनी मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी जन्नत को हासिल करने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए हमको सच्ची तौबा करना है इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? ज़ोर से आना आवाज़, और ज़ोर से इंशाअल्लाह। कितने काम हुए जी? हाँ, ज़रा मुझे इशारे से बोलो, आवाज़ तो नहीं पहुँच रही मुझ तक। कितने हुए? हाँ, 3 हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्टिव है। अब जो चौथा काम है ना, याद रखना, ये काम तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़िक्रमंद मुसलमान औरत ही कर सकती। बेफिक्र औरत रहती ना, वो तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती, गारंटी है मेरी, कर ही नहीं सकती। चौथा काम,
جس کو اپنی جنت کی فکر ہے, جس کو اپنے رب کی فکر ہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے, اپنی خود کی مغفرت کی فکر ہے نا, وہی کرتی ہے اب یہ چوتھا کام, دوسرے نہیں کرتے یہ کام. اور چوتھا کام کیا ہے معلوم ہے؟ رمضان ہمیں داخل ہونے سے پہلے رمضان کی صبح اور رمضان کی شام میں یہ جو 24 گھنٹے ہے وہ 24 گھنٹوں کی پلاننگ کرنا. مجھے کرنا کیا ہے رمضان میں؟ کب اٹھنا ہے, کب پکوان کرنا ہے, کتنی دیر پکوان کرنا ہے, کیا پکوان کرنا ہے, مجھے کب علم حاصل کرنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, کتنی دیر کھڑے ہونا ہے, مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے فون پر, کتنی دیر بات کرنا ہے, مجھے کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے, اس کی تلاوت کرنی ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, کتنی دیر اس کو وقت لگانا ہے, مجھے کب سونا ہے, مجھے کب جاگنا ہے. پلاننگ, اللہ اکبر. اور یہ پلاننگ جس کے پاس نہیں ہوتی نا میری بہنوں, یاد رکھو وہ رمضان سے فائدہ اٹھانے والے کبھی نہیں بن سکتے, کبھی نہیں بن سکتے. کیونکہ ہمارے جو صحابہ اور صحابیات تھے نا, رمضان کا ایک سیکنڈ, اللہ اکبر, ان کی زندگی کبھی اٹھا کر دیکھو, ایک سیکنڈ برباد نہیں کرتی تھی وہ, ایک سیکنڈ. اگر آپ کو بولا جائے آپ کو سیکنڈ کے حساب سے تنخواہ دی جائے گی, سیلری دی جائے گی, تم کیا کریں گے؟ اپنے وقت کو برباد کریں گے, بیکار کی مشغولوں میں مشغول ہوں گے, فضول کی چیزوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے. آج بھی کینیڈا میں اور امریکہ میں پر آور سیلری دی جاتی ہے, گھنٹے کے اعتبار سے سیلری دی جاتی ہے. آپ دیکھیے وہاں کے لوگ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. رمضان میں تو پر سیکنڈ نا نیکی کا جو اجر ہے سیکنڈ سیکنڈ آپ کو دیا جائے گا, اور کیسا وہ بھی اجر 700 گنا تک بڑھا کر. اللہ اکبر. ایک فکر مند عورت کیسے چھوڑ سکتی ہے رمضان کا ایک سیکنڈ بھی اپنا ضائع کیسے کر سکتی ہے؟ ہم رمضان کو سونے میں, کھانے میں, ایک دوسرے کے گھر پر افطار کی پارٹیوں میں اللہ کے لیے ضائع مت کیجیے. رمضان کے وقت کو ضائع مت کیجیے. یہ رمضان اللہ رب العالمین ہر کسی کو عطا نہیں کرتا, ہر کسی کو اس رمضان کے لیے نہیں چنتا, یاد رکھنا. میں اور آپ خوش نصیب ہے, مجھ کو اور آپ کو چنا جا رہا ہے رمضان کے لیے. معلوم نہیں ہے رمضان میں داخل ہونے تک بھی میرے اور آپ کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم داخل ہوں گے بھی یا نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو داخلہ دے دے, آمین. پلاننگ کرو مجھے کرنا کیا ہے, اور سب سے زیادہ فون سے دور رہنا, کیونکہ فون کرتا کیا ہے ہم کو, ہمارے وقت کو برباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. آپ اگر علم حاصل کر رہی ہے تبھی آپ قرآن کو آپ فون کو ہاتھ لگائیے, ادروائز آپ فون کو ٹچ بھی مت کیجیے. ورنہ ہمارا وقت کس میں جاتا, سحری میں کیا کھائی اماں, ہے نا, اب افطار میں کیا کھا رہی اماں, کل سحری میں کیا بنا رہی اماں, اس میں ہمارا پورا وقت چلے جاتا. گوشت تھوڑا گلا تھا, دال تھوڑی نہیں گلی تھی, یہ بیکار کی چیزوں میں ہم ہمارا وقت ضائع کبھی بھی نہیں کرنا. کوئی بیکار کی چیز میں ہمارا وقت نہیں جائے گا, جائے گا ان چیزوں میں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام, بس. کوئی بیکار کی مشغولیت نہیں. اپنے جسم کو بھی تیار کیجئے, پلاننگ میں اپنے جسم کو بھی اس کے اندر شامل رکھیے. سحری میں پیٹ بھر کے فل ہمارے منہ تک اگر کھا لیں گے تو سحری کے بعد فجر کے بعد نیند نہیں تو اور کیا آئے گی. میرے رب کے صحابہ اور صحابیات سحری کے بعد سویا نہیں کرتے تھے. کھانے کے بعد وہ جتنا اس کو چاہیے کھانا جسم کو, اتنا کھانے کے بعد انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے, ابھی چست ہو جاتا ہے, سست نہیں ہوتا. جب پیٹ بھر کے فل کھا لیتے نا تبھی جا کے ہم سست ہو جاتے. اسی لیے فجر کے بعد جو سو جاتے تو کب اٹھتے, ظہر میں منہ دکھتا ہمارا نہیں. فجر کے بعد کا وقت کتنا فضیلت والا وقت ہے, اللہ اکبر. رمضان میں وہ بھی, اور رمضان مل رہا الٹا آپ کو اوپر سے. ہر روز حج اور عمرہ کرنے کا آپ ثواب حاصل کر سکتی ہے. سورج نکلنے تک اگر آپ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے نا, آپ کو حج اور عمرہ کا اجر. اللہ اکبر. اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. رمضان میں اپنے صحت کی طرف بھی توجہ دیجیے. آئلی فوڈز کھانا ہے نا, فل تیل کی چیزیں بھر لینا, ہاں کنٹلوں کا تیل گھروں میں ڈال لینا نہیں.
جتنا ہو سکے اتنا زیادہ آئلی فوڈ سے اپنے آپ کو اوائڈ کیجیے. ایسی غذا کھائیے جو آپ کو آسانی سے ہضم ہو جائے اور اس سے آپ اچھی طرح چست ہو جائے. سست نہیں. تہاریاں، بریانیاں، مندیاں، یہ وہ امکا ڈمکا بیکار کی چیزوں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر اپنے پیٹ کو پورا کچرے کا کنڈا نے بنا لینا. سلاد کا استعمال زیادہ کیجیے. اپنی پلاننگ میں یہ چیزیں شامل کیجیے، کیا کھانا ہے اور کیا چیزوں سے رکنا ہے آپ کو، تاکہ آپ کا رمضان بہترین رمضان گزرے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کیا تھی بولو؟ کیا کرنا؟ کس کی جی اماں شادی کی؟ ہاں رمضان کی. کس کی؟ رمضان کی. ٹھیک ہے. ہاں 5واں کام اب جس پہ ہم کو فوکس کرنا ہے، جس کے لیے اتنی پلاننگ کر رہے، اتنا سب کچھ کر رہے، اور وہ کیا ہے؟ روزہ. ہم نے قرآن کے بارے میں سنا نا. اب بھی یاد رکھنا رمضان کی 2 روحیں ہیں. 2 روح. ہر چیز کی روح ہوتی ہے نا. ایک میرے آپ کی بھی روح ہے نا. رمضان کی 2 روحیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرا روزہ. اور جو روزے کی روح ہے نا وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو رمضان دے رہا، اتنا بہترین موقع دے رہا، پورے جو دشمن ہیں میرے اور آپ کے ان کو جکڑ دے رہا، جنت کے دروازے کھول دے رہا، جہنم کے دروازے بند کر دے رہا. اتنا سب کچھ اللہ رب العالمین جو کر رہا ہے نا، اس کا مقصد اصل روزہ ہے. اور روزے کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے بولو؟ تقویٰ ہے. روزے کی حالت میں ہمارے سامنے لذیذ سے لذیذ، میٹھے سے میٹھا، ایک دم ٹھنڈا زبردست جوس موجود ہے، تو کیا ہم پینا پسند کریں گے؟ زبردست گرم گرم بریانی بھاپیں نکل رہی ہے اور اس کے سامنے پورے لیگ پیس سب پڑے ہوئے ہیں، کھانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے تو دیکھے گا کون نہیں کھاتے. ہم جو روزے کا جو مقصد ہے نا تقویٰ، اس کو اپنے خود کے روزے سے محسوس کرو. اصل رمضان دیا جا رہا ہے تقوی کی ٹریننگ کے لیے. میں اور آپ جس طریقے سے روزے کی حالت میں اللہ کو یاد رکھ کر کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح اپنی پوری زندگی میں اللہ کو یاد رکھ کر ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے. تقویٰ کس کو بولا گیا؟ تقویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تقویٰ وہ ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے پر مجبور کرے اور اللہ کی نافرمانی سے اس کو مجبوری کی حالت میں روک کے رکھے. جیسے روزے کی حالت میں ہم مجبوری میں روک کے بیٹھتے ہیں نا، چاہے کتنی پیاس لگے پانی پیتے، کتنی بھوک لگے کھاتے، مجبور ہو جاتے اللہ کی فرمانبرداری کرنے پر. رائٹ ہے نا؟ رکھتے چاہے کچھ بھی ہو جائے، روزہ رکھنا ہے بس، کھانا اور پینا نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے کھانا اور پینا نہیں. بالکل اسی طرح اپنی پوری زندگی تقوی کے مطابق مجھ کو اور آپ کو گزارنی ہے. میرا رب جو کہتا ہے وہ مجھے کرنا ہے، جن سے روکا ہے مجھے رک جانا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو رمضان بنا لیجئے، آپ کی موت عید جیسے ہوگی. اللہ اکبر. بولیے یہ الفاظ کو ریپیٹ کیجئے. زندگی کو کیسے بنا لینا؟ بولو. زندگی کو پوری ہماری صبح سے شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک کیسی بنا لینا؟ رمضان جیسی. جو اللہ کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اپنی زبان کو روک کے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتے ہیں، اپنے منہ کو روک کر رکھتے ہیں. جیسے رمضان میں ہماری زندگی ہوتی ہے نا، اگر ہماری پوری زندگی کو ہم رمضان جیسی زندگی بنا لیں گے نا، تو یاد رکھو ہماری موت کیسی ہوگی؟ عید والی، خوشیوں والی. زبردست ویلکم ہوگا میرا اور آپ کا اگر ہماری زندگی رمضان جیسی ہو جائے گی تو. ٹھیک ہے. تو ہم کو جو روزہ ہے نا، روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھو، تقوی کے ساتھ رکھو، بے جان مت رکھو. اللہ کو بے جان عبادتیں پسند نہیں ہے. میرا اور آپ کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے.
نہیں اللہ کو پسند. میری بہنوں ایک فون ہوتا ہے نا, فون کی جو جان ہے نا وہ سم اور اس کا ڈاٹا ہے نا. اگر اس کے اندر سم نہ ہو, ڈاٹا نہ ہو تو وہ فون ہم استعمال کرنا پسند کرتی ہے نہیں نا. پھر ہماری جو عبادتیں ہیں جس کے اندر اس کی جان ہی موجود نہیں ہے تو کیا یہ ہماری عبادت اللہ قبول کرے گا؟ یہ روزے ہمارے اللہ قبول کرے گا جس کا 90% حصہ سونے میں چلا جاتا, گھر کے بیکار کے کاموں میں چلا جاتا, فون پر بات کرنے میں گزر جاتا؟ کیا اللہ ایسے روزوں کو قبول کرے گا؟ یاد رکھنا اللہ بے جان عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے اپنی عبادتوں میں جان ڈالو, تقوی کی جان ڈالو, تقوی. اور تقوی آ جائے گا نا تبھی جا کے آپ کے تمام اعمال کا آپ کو فائدہ ملے گا. اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا, ہم روزہ بھی رکھے, رمضان میں قرآن بھی پڑھے, ٹھیک ہے, رمضان میں عمرہ بھی کر لیے, رمضان میں نیکی اور خیر کے تمام کام بھی کرے, لیکن تقوی اگر پیدا نہیں ہوا تو وہ تمام کے تمام اعمال جو ہم نے کیے نا وہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے, کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تقوی کے ساتھ ہم کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. اور روزہ کس پہ فرض ہے جی اماں؟ ہر بالغ اور عاقل پر, ہر ایمان والا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت. ہم یہ جو رمضان کے روزے نا یہ فرض روزے, فرض, نفل نہیں ہے, سنت نہیں ہے. کون سے ہے بولو؟ فرض. بغیر شرعی عذر کے ہم ایک بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے, چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, نہیں چھوڑ سکتے. نہیں, کاروبار تھوڑا زیادہ رہتا, بھوک ذرا زیادہ لگتی, محنت ذرا زیادہ ہوتی, ذرا زیادہ تھک جاتے, نہیں, یہ شرعی عذر نہیں ہوتے. اکثر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, روزوں کے تعلق سے کیا ماحول ہے, گھر کی خواتین روزہ رکھتی ہے لیکن گھر کے مرد حضرات ہاں روزہ رکھتے بھی نہیں, اور ان کو پلیٹ میں کھانا ڈال کے دینے والے ہم ہی عورتیں ہوتی ہیں. میری بہنوں مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے, آپ جنت میں جائے گی روزہ رکھ کر, تقوی کو اختیار کر کے, لیکن آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا باپ, آپ کی اولاد روزے کو چھوڑ کر جہنم میں جائے, جہنم کی آگ میں جلے, کیا آپ برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں نا, ہم نہیں چاہتے. ہم ہمارے اپنے تو کیا غیر بھی جہنم میں نہ جائے, ہم یہ چاہتے ہیں نا کوئی جہنم میں نہ جائے. تو روزوں کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ فرض روزوں کو چھوڑنے کا انجام دہتی ہوئی وہ آگ ہے, ان کے منہوں کو, ان کے جبڑوں کو چیرا جائے گا جو بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے اور کھاتے اور پیتے ہیں. اور جس مال کو کمانے کے لیے, جس تجارت کے لیے ہم ہمارے فرض روزوں کو چھوڑتے ہیں, مجھے بتائیے یہ فرض عبادت کو چھوڑ کر جو مال کما رہے ہیں, جو تجارتیں کر رہے ہیں, کیا وہ مال ہم کو فائدہ دے گا؟ کیا وہ تجارتیں ہم کو فائدہ دے گی؟ واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں وہ مال اور وہ تجارتیں آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گی, کبھی فائدہ نہیں دے گی. لہذا گھر میں جا کر, کیونکہ ہم خواتین گھر کے ہوم منسٹر کون ہے؟ اب ہم ہی ہے نا, ہے نہیں ہے, دیکھو پیچھے سے آواز آ رہی, دیکھو ہے, ہم ہی ہے. تب ہم کیا کرنا, گھر میں اسٹرکٹلی یہ آرڈر پاس کر دینا کہ گھر میں جتنے بھی بالغ ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو, چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہو, ان سب کو روزہ رکھنا ہے. پیٹ میں درد ہو رہا, پیٹھ میں درد ہو رہا, کمر میں درد ہو رہا, ذرا طبیعت صحیح نہیں ہے, ذرا نازک ہے, نزاکت بہت زیادہ ہے, سوری یہ شرعی عذر نہیں ہوتے. بغیر شرعی عذر کے ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے, حیض و نفاس کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, یا کسی بیماری کی وجہ سے, اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ, رمضان کے جو روزے وہ چھوٹتے, جتنے روزے چھوٹتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کریں گے, ہمارے پاس سیو رکھیں گے, اور جیسے رمضان مکمل ہوگا اس کے بعد ہم اس کی گنتی کو پوری کریں گے. رمضان کے فوراً بعد کریں گے یا اس کے بعد جو آنے والا جو رمضان ہوگا اس سے پہلے کریں گے, کیونکہ فرض روزوں کی پوچھ ہے, اس کی گنتی کو ہم کو پورا کرنا ہے, چھوڑنا نہیں, اس کا سوال ہم سے ہونے والا ہے.
تو انشاءاللہ ہم رمضان کے جو مکمل جو روزے ہم کو دیے جائیں گے انشاءاللہ ہم رکھیں گے نا انشاءاللہ، تقوی کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ، جاندار روزہ رکھیں گے، بے جان نہیں انشاءاللہ، رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولو نا تھوڑا، انشاءاللہ۔ کتنی چیزیں ہوئی جی؟ ہاں تینوں، تین گروپ سے نا یہاں پر، تینوں سے بھی پوچھتی کتنے لوگ کتنے ہوئے جی؟ 5 6 جلدی بولو 5 ہاں کتنے ہوئے؟ بیچ والے پورے بولو کتنے ہوئے؟ بولو نا 5 6 5 ہاں کتنے ہوئے جی؟ ادھر والی ذرا زیادہ ایکٹیو ہے، ہاں بولیے۔ اللہ اکبر، 5 چیزیں چھوئی نا جی، 6 کہاں سے ہوا؟ 6 کی طرف تو آ رہی ہوں میں ابھی۔ اچھا 5 کیا کیا ہوا پہلے وہ بولو، اس کے بعد چھٹوا بولتی ہوں نا تو میں بولتی ہوں، ایک بات کو ختم کر کے جاتی ہوں۔ بولو پہلی چیز کیا تھی؟ ہاں اخلاص، ہاں زور سے، اور ویسے دل کو صاف کرنا، دوسرا کام، تیسرا کام سچی توبہ، چوتھا کام پلاننگ کرنا، 5واں کام تھوڑا آخری کام تو ذرا زور سے بولو جو ابھی بولی میں، کیا کرنا؟ روزہ رکھنا، انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب چھٹواں کام کیا ہے؟ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ کیا کرنا جی اماں؟ ہاں اب قرآن سے جوڑنے کا مطلب ہم جو سمجھتی ہے ہمارے دل اور دماغ میں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا نا، رائٹ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی ہر رمضان میں کم از کم ایک قرآن کو مکمل کیا کرتے تھے، رائٹ ہے نا؟ اور اپنی موت سے پہلے اللہ کے نبی نے کتنے قرآن کو مکمل کیا؟ 2۔ کتنا؟ 2۔ اب اس بات کو لے کر ہمارے دماغوں میں جو غلط فہمی ہے نا اس کو ذرا نکالو، کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن پڑھ کے بھی ہم کو آج فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن پڑھ کے بھی ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بن رہے۔ دماغوں میں یہ جو بات بیٹھی نا، اللہ کے نبی سب کم از کم ایک تو قرآن مکمل کرتے تھے، لہٰذا ہم کو ایک قرآن تو مکمل کرنا ہی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو اس کا ترجمہ جانتے تھے، اس کی تفسیر جانتے تھے، اسی لیے جب عذاب کی آیتیں آتی نا تو اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، ہمارے صحابہ رویا کرتے تھے، زار اور خطر اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، ترجمہ اور اس کی تفسیر جانتے تھے، اسی لیے وہ پورا قرآن کو، ایک قرآن کو پورا مکمل کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہم قرآن کے ترجمے کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ سورہ فاتحہ ہماری زندگی میں ہم ابھی تک اتنے ہو گئے، اتنی عمر گزر گئی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم۔ 10 صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں نا نمازوں میں، 10 صورتوں کا ترجمہ نہیں معلوم، ہم پڑھ رہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، میں اللہ کو بول رہی ہوں کیا، اس کے سامنے پکار رہی ہوں کیا؟ تو آپ کا ایک قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ کر کے کچھ فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی اس کے ترجمے اور تفسیر کو جانتے تھے۔ مجھے بتاؤ کتنے بار قرآن پڑھتے وقت ہمارے آنکھ میں آنسو آئے، کتنے بار جہنم کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آیا، میں اور آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے لیے قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے والی کتاب مت سمجھو، ہدایت کی نیت سے پڑھو۔ اللہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اجر تو ملے گا ملے گا نا۔ مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھو۔ اور سوچو ذرا، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کیوں آج پورے دشمن اسلام اس قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں پوری دنیا میں دشمن اسلام قرآن کو بینڈ کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ دوسری مذہبی کتابوں کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں۔ آج بار بار سوال اس قرآن کے بارے میں کیوں ہو رہا؟ کیوں انٹرنیشنل لیول پر قرآن کو بینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیوں دشمن اسلام کی پوری فکر قرآن کی طرف
بہت زیادہ مرکوز ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کو اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، تو پھر اس کو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے، اس کو صحیح راستہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کو حق معلوم ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا قرآن کو؟ فرقان ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ، حق معلوم ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل صحیح چیز ہے کیا، اسی لیے اس قرآن کو بینڈ کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے دشمن اسلام، اور اسی قرآن کو ہم کیا کرتے؟ طوطا اور مینا کی طرح پڑھ لیتے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور یہ کہتے قرآن، ہم نے سنا کہ قرآن بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، لیکن میں نے تو قرآن 10 بار پڑھ لی ہے، 20 بار پڑھ لی ہے، مگر میری زندگی میں کوئی چینج ہی نہیں آیا۔ کیسے آئے گا؟ بغیر ترجمے اور تفسیر کے کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ کیونکہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے نا۔ اللہ کا احسان ہے آج، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفات اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہے، ہر زبان میں۔ آپ گھر بیٹھے جو فون کا آپ غلط استعمال کر رہی ہے نا، اس فون میں قرآن کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ سکتی ہے۔ آسان تفسیر جو آج ہمارے درمیان احسن البیان ہے، احسن البیان، جائیے گوگل پر احسن البیان ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ کو ترجمہ اور تفسیر آپ کی زبان میں مل جائے گی، آپ کی زبان میں مل جائے گی۔ یہ خیال دل میں مت لائیے کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے، نہیں، میرا اور آپ کا جو رب ہے نا اللہ رب العالمین، اس کی گارنٹی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ جب کہتا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، تو پھر ہمارے دل اور دماغ کی یہ سوچ بالکل نہیں جانا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا گویا قرآن کی تلاوت میں سے اس کی روح کو نکال دینا ہے۔ یاد رکھنا، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، آپ زمین پڑھتے ہیں اور معنی آسمان کے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہماری صحابیات 70-80 سال کے بعد بھی دین کا علم حاصل کرتی تھی، ہم میں سے کوئی کسی کی اتنی تو زیادہ عمر نہیں ہے نا۔ تجوید کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرو۔ آج آن لائن تجوید القرآن کے ہزاروں کورسز چل رہے ہیں، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے، لیکن تجوید سے علم حاصل کرو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ طوطا مینا کی طرح نانی ماں ایک بچپن میں آئے تھے، جیسا بولے بس ڈھکل دیے، ہم ڈھکل کے چلے گئے، ختم، اب ایسے ہماری گاڑی کو چلا رہے۔ نہیں نہیں نہیں، زندگی ہے، موقع ہے، اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو بہتر کر لو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کتنے کام ہوئے جی؟ 6 ہوئے نا، 7واں کام اب شارٹ انشاءاللہ لے کے چلی جاؤں گی۔ 7واں کام ہے دعائیں، دعائیں کرنا، کثرت سے دعائیں اور اذکار کرنا۔ میری بہنوں، جن حالات میں ہم لوگ ہیں، مسلمانوں کی جو حالات پورے عالمی طور پر ہے، کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت ہے۔ ہم پریشان ہیں نا، ہم پریشان ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے معاملات کو لے کر، اپنے تمام کی تمام رشتہ داریوں کو لے کر، اپنے تعلقات کو لے کر آپ پریشان ہیں۔ اللہ سے دعائیں کیجیے۔ دعا بہترین ذریعہ ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو منوانے کا۔ یاد رکھنا، رمضان آ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگو جو آپ مانگنا چاہتی ہو۔
اللہ رب العالمین آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ مانگیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ دیتا چلا جائے گا, دیتا چلا جائے گا, دیتا چلا جائے گا, یاد رکھنا. اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ہمارے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یاد رکھنا جو فلسطین میں 7 اکتوبر سے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو زبردست ہمارے کمفرٹ زون میں گھروں میں بیٹھ کر کھا رہے, پی رہے, سو رہے. واللہ کبھی دیکھو وہ غازہ کے بچے کھانے کے دانے دانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور آج ہمارے پاس پورے دسترخوان پورے بھر کے پڑے ہوئے. اللہ کے لیے کبھی ان سے بھی دعائیں, ان کے لیے بھی دعائیں کرو. اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, جن کے سروں پر آج چھت نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں ہے, اللہ تو ان کے لیے آسانیاں کر دے. سوچو کل قیامت کے دن اگر وہ میرا اور آپ کا گریبان پکڑ لے, اللہ ہمارے لیے یہ دعا بھی نہیں کرتی تھی, تو کیا ہوگا. 7 اکتوبر سے کنٹینیو جنگوں پر جاری ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی. سرخیوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پر ظلم نہیں چل رہا. اربوں خربوں پتی ہے, لیکن پھر اس کے وہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے. اپائج ہو چکے, مار لگ چکے, بیمار ہے, ہاسپٹلز نہیں ہے ان کے پاس, سیدھا میڈیسنز ان کے پاس نہیں ہے اپنا علاج کروانے کے لیے. اللہ سے دعائیں تو کرو. اب دعا تو کر سکتے ہیں, ہم جا تو نہیں سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا. ان 2 ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگ تو سکتے ہیں نا. اللہ ان کے لیے تو آسانیاں پیدا کر دے. ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں کر دیں, اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہ کے لیے دعائیں کرو. خوب کھا کے پی کے ڈکا رہنے کی زندگی اللہ کے لیے مت گزارو. کبھی دیکھو ہماری جو صحابیات تھی نا, وہ کیسے زندگی گزارتی تھی. لہذا اللہ کے لیے اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کرنا, اور رمضان کی دعاؤں میں علم سے اللہ کا ضرور سوال کرنا, اللہ سے علم ضرور مانگنا, کیونکہ علم کے بغیر میرا اور آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. یاد رکھنا, آج دین علم کی کمی کی وجہ سے میں اور آپ اپنا وجود بھول چکے, اپنی پہچان بھول چکے. مجھ کو اور آپ کو کرنا کیا ہے, میں اور آپ ہے کون, اس امت کے لیے بنائی کیا گئی, ہم ہمارا اوقات بھول چکے, ہم ہمارا کردار بھول چکے. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے, دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے, دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ سے دعائیں کرو, ربنا زدنا علما. بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دین کے علم کا سوال کرو, کیونکہ یہ مت سوچو کہ اب جو تصور ہے نا علم کو لے کر, دینی علم کو لے کر ہمارے پاس, جیسے کہ پہلے بھی آپ کے درمیان رکھا گیا, شادی سے پہلے تک پڑھ لے گی اماں, کتنا پڑھتی پڑھ لے, شادی کے بعد دیکھو کیا پڑھنا ہے, سسرال کا کچن پڑھنا ہے, سسرال کے لوگوں کی ذہانت پڑھنا ہے. نہیں, دین کا علم آپ کو آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں حاصل کرنا ہے, ہر مرحلے میں. اور میرا اور آپ کے لیے حاصل کرنا شادی کے بعد اتنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے نا, آپ کے بچے دین سے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھنا, میں اور آپ جس دور میں ہے نا, یہ فتنوں کا دور ہے. رائٹ ہے نہیں ہے نہیں ہے, ہاتھ اٹھاؤ ذرا, ہے نا. میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ دور اتنا فتنے کا دور ہے, تو میری اور آپ کی جو نسلیں, میرے اور آپ کے جو بچے, وہ آنے والا دور ان کے سامنے کیا ہوگا. ہم کو ہمارے بچوں کے لیے تو پڑھنا ہوگا, کم از کم ان کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے پڑھنا ہوگا. ان کو بتانا ہوگا نا کہ کون ہے اللہ, کون ہے اللہ کے نبی, کیا ہے یہ قرآن, تو کون ہے بیٹا, تیری پہچان کیا ہے, تو دنیا میں آیا کیوں, تو جائے گا کہاں. علم ہوگا تو بتا سکو گی نا, علم نہیں ہوگا تو کیا بتاؤ گی. اللہ سے علم کی بار بار دعائیں کرنا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. چھوٹی دعا ہے نا, ربنا زدنا علما, ربی زدنی علما. اللہ سے مانگو, اللہ سے حسن الخاتمہ کی دعا مانگو, اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا, خاتمہ بالشر مت کرنا. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, جس کا خاتمہ خیر کا ہوگا اس کی آخرت خیر والی ہوگی. اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی دعائیں مانگو. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا, اللہ تو مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے.
اللہ رب العالمین سے مانگو اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتی ہوں, اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتی ہوں, اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتی ہوں. اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے بتاؤ ہے؟ ہم کیا مانگتے؟ اللہ گھر دے دے, اگر شادی نہیں ہوئی تو اللہ ایک اچھا میری خواہشات پوری کرنے والا شوہر دے دے, اور اللہ اگر زیورات نہیں ہے تو تھوڑے بہت زیورات دے دے, اور اللہ اگر کچھ نہیں ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو ذرا اولاد دے دے. دنیا کی یہ چیزیں مانگو, اللہ منع نہیں کرتا, لیکن جو مومن عورت ہوتی ہے نا وہ اللہ سے اعلیٰ نعمتوں کا سوال کرتی ہے. اعلیٰ نعمتیں مانگنا ہی ہے نا تو اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ سے مانگو جنت الفردوس, اللہ دے گا, ضرور دے گا. اللہ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے نا, جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا, یہی اصل کامیابی. رمضان آیا آپ کی زندگی میں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو اگر جہنم سے نہیں بچایا تو پھر یاد رکھنا یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی, چلا بھی جائے گا, پھر ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ سے سوال کرو, بار بار سوال کرو. اللہ سے مانگنا ہی چاہتی ہو اپنی اولاد کے لیے, اپنے لیے امام بخاری کی ذہانت مانگو. اللہ مجھ کو, میرے بچوں کو امام بخاری کی وہ ذہانت دے دے تاکہ ہم دین کے علم کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کر لوگوں کے درمیان بیان کرنے والے بن سکے, اس کے اوپر عمل کرنے والے بن سکے. مانگنا ہی ہے تو اللہ رب العالمین سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قرآن پڑھنے کا طریقہ مانگو. اللہ مجھے وہ طریقہ دے دے, مجھے وہ سلیقہ دے دے. اللہ سے دعائیں کرو, اللہ مجھے دین کے لیے چن لے, اللہ تیرے قرآن کی خدمت کے لیے چن لے, میری اولاد کو اللہ تو تیرے دین کے لیے چن لے. اللہ سے دعائیں مانگو. اس دنیا سے جب جاؤ گی نا, کم از کم نیک اور صالح اولاد تو چھوڑ کر جاؤ جو آپ کو جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنے والی بن سکے, آپ کے درجات کو بلند کرنے والی بن سکے. ابھی مانگو, اب اچھا موقع ہے ہمارے پاس رمضان کا اللہ کو راضی کرنے کا, اپنی ہر بات کو منوانے کا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ زور سے آنا چاہیے آواز. انشاءاللہ کتنے کام ہو گئے؟ 7. 8واں کام تراویح کا اہتمام کرنا. اب شارٹ جاؤں گی انشاءاللہ, بہت شارٹ. تراویح کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تراویح کا اہتمام کرنا. اور تراویح کتنا پڑھنا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث, صحیح البخاری کی حدیث, میرے ساس کی حدیث, میرے سسرے کی حدیث, میرے سسرال یا مائکے کی حدیث نہیں بول رہی ہوں میں, صحیح البخاری کی حدیث بول رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا جاتا ہے کہ اے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نمازوں کے بارے میں کیا معمول تھا, اس تراویح کا کیا معمول تھا, تہجد کا کیا معمول تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نفل نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, تہجد نہیں پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت نفل اور اس کے اندر 3 رکعت وتر کو ملا لیا کرتے تھے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر ہم غیر رمضان میں پڑھ رہے تو وہ تہجد ہو گئی, اور رمضان میں پڑھ رہے تو وہ قیام اور تراویح ہو گیا. ایک ہی چیز کے یہ 3 نام ہے, یاد رکھنا. تہجد, تراویح, قیام اللیل, تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. کتنے پڑھنا ہے؟ 8 رکعت ہم کو پڑھنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میری نہیں, صحیح البخاری کی حدیث ہے. جانا ڈاؤٹ ہے تو چیک کر لینا. 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 ہی پڑھتے تھے, اور اس کے اندر 3 رکعت وتر کو ملا لیا کرتے تھے. تراویح کا اہتمام کرنا, کیونکہ ان نفل نمازوں کی وجہ سے ہوگا کیا, ہماری زندگی کی جو فرائض جو چھوٹے ہیں, کل قیامت کے دن جب ہماری نمازوں کا حساب ہوگا نا, اگر کچھ کمی ہوگی تو اللہ ان نوافل کو کیا کرے گا, فرض میں بھرتی کر کے میرے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا, چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. اب ہم قیام اللیل کو نہیں چھوڑیں گے, تراویح کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ رمضان میں.
پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب اس کے بعد کا جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے؟ صدقہ اور خیرات. کیا کرنا ہے بولو؟ کیا کرنا؟ رمضان آ رہا بولتے دماغوں میں کیا تھا؟ زکات دینا ہے، زکات دینا ہے، زکات دینا ہے. نہیں، رمضان کا تعلق زکات سے نہیں ہے. سوری، زکات کا جو تعلق ہے نا وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس پر اگر ایک قمری سال اگر گزر گیا، چاند کے اعتبار سے اگر 1 سال گزر گیا تب آپ کو زکات دینا ہے. جب بھی آپ لیے تھے، رجب میں لیے تھے تو رجب میں دینا ہے، شعبان میں لیے تو شعبان میں دینا ہے، رمضان میں لیے تو رمضان میں دینا ہے. رمضان کے لیے زکات کا سسٹم خاص نہیں ہے، یاد رکھنا. صدقہ اور خیرات کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ رمضان بولتے زکات آ جاتی، زکات کو نکال دینا. جب آپ کا سال مکمل ہوا تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکات دینا ہے. اور زکات میں بھی کیونکہ ہم تمام یہاں پر خواتین ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ بات بتاؤں، ہم جو زیورات پہنتے ہیں نا، سونا چاندی، اس پر بھی زکات ہے. خوش نہیں ہو جانا ہمارے شوہر فل بھر کے ہم کو اوپر سے نیچے تک ڈال دیا بول کے، اس پر زکات ادا کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے نا تو پھر وہی مال ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہی زیورات ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر 8.5 تولے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ صاحب زکات ہے. اس سے زیادہ ہے تو بھی آپ صاحب زکات ہے. اس سے کم ہے تو آپ صاحب زکات نہیں ہیں. اور 58.5 تولے اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہے، زکات آپ کو دینا ہے. اور ہم جو زیور پہن رہے نا اس کے اوپر شوہر فرض نہیں ہے شوہر کو دینا، ہم پہن رہے تو ہم کو دینا، ہم خواتین کو دینا ہے. اب شوہر کے پاس سے لے کے شوہر کے پاس سے لے کے دو، کس کے پاس سے لے کے دیتے؟ اس کے پاس سے لے کے دو، مگر دینا تو آپ کو ہے. آپ کے زیورات آپ پہنتے تو آپ کو زکات دینی ہوگی. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن. اور زکات کے سسٹم میں وہ 200 کے ساڑیاں لا کے نہیں بانٹنا، 500 کی لائن بنا کے نہیں ٹھہرا کرنا. زکات کا جو نظام ہے نا اس کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے. ایک مرتبہ اگر کسی کو زکات دی جائے تو دوبارہ وہ زکات دینے والا بنے، لینے والا نہیں. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہم؟ جتنی زکات نکل رہی ہے اس میں ساڑیاں لا کے 200 کی ساڑیاں لا کے پورے بانٹتے چلے جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ 200 کی ساڑیوں سے 500 روپے سے کسی کی ضرورت پوری ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ کے لیے سسٹم کو ختم کرو، اس نظام کو ختم کرو. ایک جگہ دو، جن کو دینا ہے نا ان کو پڑھو، قرآن میں پڑھو. اللہ رب العالمین سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتاتا ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکات دینا ہے. آپ کا ہوم ورک ہے، جاؤ جا کے دیکھو، جاؤ جا کے دیکھو. 8 قسم کے لوگوں کو زکات دینا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے. زکات کتنی دینا ہے، کب دینا ہے، کن کن چیزوں پر زکات ہے، اللہ کے لیے اس کا علم حاصل کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم صاحب زکات تو ہو اور ہم زکات ادا نہ کریں اور میرے اور آپ کا موت کا فرشتہ ہے اور مجھ کو اور آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے. ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہواؤں کی رفتار سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے اتنے میں سے صدقہ اور خیرات کرو. ضروری نہیں ہے آپ فل مال کما کر ہی صدقہ کرے، نہیں، جو ہے جتنا ہے اتنے میں سے دیو. چھپا کر صدقہ کرو، دکھا کر نہیں. زکات دکھا کر دی جاتی ہے نا، ہاتھ سے چھپا کر بھی صدقہ دیا کرو. ایسا دیا کرو کہ آپ کو اور وہ صدقہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان رہے. جس کو دے اس کو بھی آپ کا نام پتہ نہ چلے، ایسا صدقہ کرو. ٹھیک ہے؟ صدقہ اور خیرات کرنا. اور آخری چیز جو مجھے آپ کے درمیان رکھنی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. اب یہ بڑی اہم چیز ہے، آخری چیز ہے اور اہم چیز ہے. کیا ہے جی لیلۃ القدر؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہ رات ہے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا. اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یہ وہ رات ہے جس کے اندر روح الامین جبرائیل امین اترتے ہیں، تمام فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں. یہ وہ رات ہے جو صبح کے سورج طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک. میرے اور آپ کے آنے والے سال کے تمام فیصلوں کو لے کر فرشتے اترتے ہیں. اور اس رات کا ہمارے پاس معمول کیا ہے؟
शब कद्र का मामूल क्या है? शब कद्र हमारे पास क्योंकि अल्फाज ज़्यादा बोला जाता है इसीलिए बोल रही हूँ। हम क्या समझते हैं कब है शब कद्र? 27 को समझते हैं ना? नहीं, अल्लाह के लिए 27 को शब कद्र के लिए अपने आप को मुकर्रर मत करो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? लैलतुल क़द्र को ताख़ रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो। ये रात वो रात है, याद रखना, जो जिसको ये रात मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की तमाम खैर मिल गई, और जो इस रात से महरूम कर दिया गया, यकीन मानो वो हर खैर से महरूम कर दिया गया। आखिरी अशरे में हम लोगों से अपना ताल्लुक़ कम कर लेना, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बढ़ा लेना। आखिरी अशरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांगने की चीज़ें बढ़ा देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने का वक्त बढ़ा देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ठहरने का वक्त बढ़ा देना। ये जो आखिरी अशरा है ना, मेरी और आपकी ज़िंदगी के 83 साल 4 महीने का फ़ैसला करने वाला अशरा है। एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है ना। ताख़ रातों में तलाश करना। और हमारा मामला आखिरी अशरे में क्या रहता बोलो? हाँ, अल्लाह अकबर। आखिरी अशरा हमारा पूरा का पूरा बाजार में रहता। बाजार में क्यों रहता? ईद के एक दिन के ड्रेस के लिए ना। मेरी बहनों बताओ, क्या ईद उन लोगों के लिए है जो धूप में दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर एक ड्रेस के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को छोड़ देती है? पूरी रातें हमारी बाजारों में होती है। इतनी फजीलतों वाले रात दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, और वो रातें हम गुजारते हैं बाजारों में ईद के एक ड्रेस के लिए। किसने कहा आपको कि ईद का नया ड्रेस ही आपको पहनना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उम्दा ड्रेस पहनो, उम्दा कपड़ा पहनो, नया कपड़ा ढूंढ ढूंढ के पूरा बाजार ढूंढ के लाओ। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस एक ड्रेस के लिए आप अपनी 83 साल की इबादत को दांव पर लगा रही। 83 साल, ये सौदा करना कितनी अक्लमंदी की बात है, मुझे बताइए। अल्लाह के लिए या उठने से पहले ये अहद करके उठो, मेरा आखिरी अशरा मैं बाजार की तरफ हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे आखिरी अशरे में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरा वक्त ज़ाय हो, लोगों से भी मेरा ताल्लुक़ कम हो जाएगा। अल्लाह की किताब से अपना ताल्लुक़ बढ़ा लो, अल्लाह के सामने क़ियाम और सियाम के लिए अपना वक्त ज़्यादा सर्फ करो। एक ड्रेस के लिए, अल्लाह के लिए अपनी लैलतुल क़द्र को बर्बाद मत करो। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जैसे रमज़ान आ जाता लोगों के दरमियान ऐलान करते हुए निकलते, ऐ लोगों वो महीना आ गया जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जिसकी खैर सिर्फ खैर वाले लोगों को ही पहुंचती है, और उस रात में तमाम का तमाम खैर भर दिया गया, और महरूम होने वाला ही इस खैर के इसकी खैर से महरूम हो सकता है। अब हम सोच लेना, इतनी फजीलतों वाली रात ढूंढना तो मुझको और आपको आखिरी अशरे में है। अगर 10 रातें जाग सकती हो तो जागो, अल्लाह की इबादत करो। नहीं जाग सकती हो तो कम से कम ताख़ रातों में तो अल्लाह की इबादत करो, ताख़ रातों में तो ढूंढ लो। ताख़ रातें कौन कौन सी है बोलो? 21, 23, 25, 27, 29। लेकिन 29 की रात को हम कहाँ रहते? ऑफर चलते ना, अल्लाह अकबर। 50% ये जो ऑफर दिया जा रहा ना, छोटा मामूली, उस ऑफर के लिए आप अपनी 83 साल का जो ऑफर उसको ठुकराना पसंद करेंगे? सोचो, नहीं ना, नहीं पसंद करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। रमज़ान के आखिरी अशरे की एक रात भी हम इंशाल्लाह हमारी ज़ाया और बर्बाद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे ना इंशाल्लाह। बाजार को नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही मुझे? नहीं जाएंगे। जो भी करना है अभी कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। रमज़ान में हम बाजार की तरफ अपना रुख नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये चीज़ें थी जो मैं आपके दरमियान रमज़ान के ताल्लुक़ से रख रही थी। याद रखना, एक उसूल आपके दरमियान रखती हूँ, 20-80 प्रिंसिपल, 20-80 उसूल। 20-80 प्रिंसिपल ये
کامیاب ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی 20 ایسے کام، 20 ایسے کام جو 80 آپ کے کاموں کے برابر ہوتے ہیں. 20-80 پرنسپل. ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں نا، 20 کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو 80 جگہ پہننے کے ہوتے ہیں، اور 80 کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کئی بار اس کو استعمال کر لیتے ہیں. 20-80 پرنسپل ہمیشہ یاد رکھو. رمضان میں موقع دیا جا رہا، 20 ایسے کام کر لو، 20 ایسے کام کر لو. یعنی ایسے کاموں کو ترجیح دو جو آپ کے 80 کاموں پر اثر کرے. 80 کاموں پر اثر کرے. ایسے تمام خیر اور بھلائی کے ان تمام کاموں کی طرف آگے بڑھو جو آپ کو 80% رزلٹ ہے. 20% کام ہو، رزلٹ کتنا ہو؟ 80% ہو. 20-80 پرنسپل کو یاد رکھو اور قدر کر لو میری بہنوں، اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے. کیونکہ پچھلے سال ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو میرے اور آپ کے ساتھ تھے اور اب میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم کو معلوم نہیں ہے ہمارا وقت کب ختم ہوگا، کس وقت ختم ہوگا، کہاں ختم ہوگا، ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے لیے قدر کر لو. جب تک میرے اور آپ کی زندگی ہے نا، تب تک ہی میرے اور آپ کے پاس موقع ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، اپنی مغفرت کروانے کا، اپنی جنت کو حاصل کرنے کا، اپنی جہنم کو اپنے آپ سے دور کرنے کا. ہم جو جہنم ہے نا، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جو آگ ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کا. ایک مرتبہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، واللہ ہم چاہے اپنی ایڑیاں گھس لے، ہم کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا. یہ مت سوچنا کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو مجھ پر قرآن بخشا جائے گا، مجھ پر بہت سارے اجر کے کام کیے جائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. پہلی بات، بخشنے کا کام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس گارنٹی میں مت رہیے آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے کچھ کرے گی. نہیں، آپ کو آپ کی آخرت کے لیے خود کی تیاری خود کو کر کے جانا ہے. مجھے میری جنت کو میری سانس سے پہلے پکی کر کے جانا ہے. مجھے اپنی آخری سانس سے پہلے اللہ کو راضی کر لینا ہے. مجھے میری تیاری خود کرنی ہے. کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا میرے ساتھ میری پوری فیملی کو لے کر آئے گا؟ ہاں نہیں نا. آپ کا موت کا فرشتہ آپ کو لے کر جائے گا، میرا موت کا فرشتہ مجھ کو لے کر جائے گا. آپ کے اعمال کا حساب آپ کو دینا ہوگا، میرے اعمال کا حساب مجھ کو دینا ہوگا. اللہ کے لیے قدر کر لو. جو زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس کی قدر کر لو. اس کو بیکار کی چیزوں میں مت لگاؤ، فضول کی چیزوں میں مت لگاؤ. بیکار میں اپنا وقت کسی کو مت دو، بیکار میں کسی اور کا وقت آپ مت لو. رمضان آ رہا ہے، بہترین موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، بہترین موقع ہے ہر نیکی اور خیر کا کام کرنے کا، بہترین موقع ہے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا، بہترین موقع ہے آپ کے پاس آپ کو اپنے اندر خیر کو پیدا کر کے شر کو دور کرنے کا. موقع آپ کو دے دیا گیا، زندگی آپ کو دی گئی. اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ان بد نصیب لوگوں میں ہم شمار ہوں گے جن کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یاد رکھنا، موقع ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے، سہولتیں ہیں، تمام فیسلٹیز ہے. اللہ نے صحت دی ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، ہم ٹھہر سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو اپائش نہیں بنایا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تراویحاں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیجیے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، اس کا فائدہ اٹھا لیجیے. اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائے، اس سے پہلے کہ میرے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے. اللہ کے لیے قدر کر لو اپنی زندگی کی اور آنے والے رمضان کی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے رمضان کو بہترین رمضان بنانے والا بنا دے. اس رمضان اللہ تو ہم کو تجھے راضی کرنے والا بنا دے. اس رمضان اللہ ہم کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ یہ رمضان ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا رمضان اللہ کو گزارنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھ کر اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے والیاں بنا دے. اللہ
ہم کو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہم کو نیکی اور خیر کے تمام بھلائی کے کاموں کے لیے اللہ تم کو چن لے اللہ، اگر ہماری صحت میں کوئی کمی ہے تو اللہ تو اس کو پوری کر کے ہم کو صحت کاملہ عطا کر دے اللہ، جو بیمار ہے ان کو اے اللہ شفا عطا کر دے، جو پریشان ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور کر دے اللہ، ہمارے وہ مسلمان بہن وہ مسلمان بھائی جو آج تڑپ رہے ہیں بھوک کے لیے پیاس کے لیے اللہ تو ان کے لیے آسانیاں کر دے اللہ، تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے تاکہ ہم تیری عبادت خوب بڑھ چڑھ کر سکے اللہ، تو ہم سب کو خالص تیری عبادت کرنے والے بنا دے اللہ، تو ہم کو دلوں کی صفائی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے والا بنا دے آمین اللہ، ان تمام چیزوں سے افضل جتنا بھی ہم نے سنا ہے ان سب کو اللہ سننے سے زیادہ اللہ تو ہم کو عمل کی توفیق عطا کر دے، عمل کی توفیق عطا کر دے، عمل کی توفیق عطا کر دے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جن لوگوں نے آج کے اس اجتماع کو منعقد کیا ہے، جن لوگوں نے محنتیں کی ہے، چاہے وہ ایک ذرے کو اٹھا کر ہو یا پھر ایک پتھر کو اٹھا کر ہو، جن لوگوں نے محنتیں کی اللہ ان سب کی تو محنتوں کو قبول کر کے ان کو اجر عظیم عطا کر اللہ، آپ کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے یا ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بولنے کو قبول فرمائے، اور بولنے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم کو تو عمل کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے۔ اسی سے میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔